لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر تم نے بنایا بچڑے کو من بعدہ اس کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 51 ہے۔ گزشتہ کئی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ جاری کیا ہوا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے قوم بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور 40 راتوں کے لیے ہم نے انہیں بلا لیا۔ یہ اس واقعے کا پس منظر ہے جیسے کل ہم نے بتایا کہ قوم فرعون جب غرق ہوئی اور قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل نے بحیرہ قلزم کو پار کیا اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وادی تہ میں پہنچے۔ وادی تہ کے اندر حضرت موسیٰ اور اس کے قوم وہاں پر 40 سال ٹھہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے ساتھ دن اور رات گزارے تو قوم نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور، ایک منشور لا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور یہ کوہ طور جس کو وادی یا صحرا سینا بھی کہا جاتا ہے، یہ میدان سینا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس طرف اللہ رب العزت نے میدان تیہ سے، وادی تیہ سے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے، دستور لینے کے لیے، اللہ کے احکامات لینے کے لیے کوہ طور کی طرف چلے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو لفظ موسیٰ ہے یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے۔ لفظ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے میشا، پانی اور درخت کو کہا جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے 1600 سال پہلے کا تھا۔ 1600 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی زندگی پائی، اور یہ سارے واقعات اس 120 سال کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے، جلال والے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ ہے۔ ان کے معجزات کا بھی تذکرہ بہت زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے کتاب لینے کے لیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو وہاں 40 دن روزے بھی رکھے اور 40 دن اعتکاف بھی کیا، پھر جا کر توریت کتاب ان کو ملی۔ یہ اپنی جگہ عظمت ہے، لیکن ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں ملا۔ 23 سال میں قرآن اترتا رہا۔ نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن غار میں نازل ہو رہا ہے، نبی مدینے کے بازاروں میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، نبی امّہ عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہماری نبی کی عظمت سب سے اونچی عظمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جوتے اتاروائے اللہ نے، 40 دن اعتکاف کروایا، روزے رکھے۔ تفصیلات آگے سورۃ الاعراف اور سورۃ طور میں آ رہے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 40 دن کا وعدہ لیا گیا اور بلایا گیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر قوم نے عبادت کے لیے ایک بچڑے کو بنایا۔ یہ موسیٰ بن ظفر کے نام سے منافق تھا
جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس نے لوگوں سے سونا چاندی کے زیورات جمع کر کے ایک بچڑے شکل کی چیز بنائی، جادوگر تھا، اور پھر اس کے اندر حضرت جبریل کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائے، اس کے اندر ڈالے، اس سے ٹیں ٹیں کی آوازیں آنے شروع ہو گئی۔ جادوگر آدمی تھا، جب اس سے بچڑے سے آوازیں شروع ہوئی، انہوں نے کہا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارے اور موسیٰ کا معبود ہے۔ قوم کے جو جاہل تھے وہ اس بچڑے کے پیچھے لگ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ اسی کا تذکرہ ہے ثم اتخذوا العجل من بعدہ۔ ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ بھی، ہمارے قوم کے جاہلوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ دجال آئے گا، جب دجال آئیں گے تو وہ مصنوعی کام کریں گے، مصنوعی بادل لائے گا، مصنوعی بارش کرے گا، جادوگری کے ساتھ دجال یہ کرے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ دجال سے لوگ کہیں گے ہم بھوکے ہیں، وہ زمین پہ پاؤں مارے گا، سونا چاندی پیدا کرے گا، پانی نکالے گا، جادوگری کے طور پر دجال یہ کام کریں گے۔ پھر قوم کے جہلاء اور ناسمجھ لوگ، بدعتی لوگ، وہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ دجال رب نہیں ہو سکتا، اس کا ایک یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اعور ہوگا۔ اعور کھانے کو بولتے ہیں، آنکھ سے جو کھانا ہوتا ہے، تو کھانا ہوگا وہ۔ اور ان ربکم لیس باعور، تمہارا رب کھانا نہیں ہے، وہ تندرست اور صحیح ہے، یہ اس کی پہچان ہوگی۔ بہرحال تو قوم نے بچڑے کو اختیار کر لیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ ظلم یہی ہے کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، کتاب کے لیے اس کو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے، قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑا، اس کی دھاڑی کو پکڑا، مارنے لگ گئے۔ کادو یقتلوننی، وہ قریب تھا کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون علیہ السلام تھا، قریب تھا کہ اس کو قتل کرتے، اتنا مار داڑ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو مزید بھی تفصیل، پھر قوم نے توبہ کیا، اور توبہ کیسا ہوا وہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگا۔